ایک تازہ واقعہ میاں شاہد محمود فراؤس جو ہمارے ہالینڈ کے ایک مخلص احمدی ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے. یہ حال ہی کا ایک واقعہ ہے. اس کے متعلق ان کی بیگم صاحبہ نے جو میرے نام خط لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ لکھتی ہیں: میرے میاں شاہد محمود فراؤس صاحب گردے میں تکلیف کے باعث تقریباً 3 ہفتے تک ہسپتال میں زیر علاج تھے. اسی دوران ایک دفعہ بستی سے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. ڈاکٹروں کے مطابق گرنے کی وجہ مرگی کا حملہ تھا. یہ سن کر مجھے شدید پریشانی ہوئی. ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو دوسرے ہسپتال بھجوائیں گے جہاں جدید مشین سے دماغ کا اسکین کیا جائے گا. ڈاکٹر نے 1 ہفتہ بعد کا وقت دیا تاکہ دماغ کا اسکین ہو سکے. یہ 1 ہفتہ میرے لیے شدید دکھ اور پریشانی کا وقت تھا. اسی دوران ایک روز میں نے اپنے لفظ ان کے ہیں میں اسی طرح پڑھتا ہوں، اپنے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ سے فون پر بات کی اور ڈاکٹری رپورٹ کے متعلق بتایا اور درخواست دعا کی. بوجہ پریشانی میں مسلسل رو رہی تھی اور میرے لیے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فون اپنے میاں کو پکڑا دیا تاکہ وہ حضور سے بات کر لیں. حضور نے انتہائی شفقت کے ساتھ میرے میاں سے بات کرنے کے بعد دوبارہ مجھ سے بات کی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ بہت پریشان ہو رہی ہیں، اس طرح تو آپ شاہد کو بھی پریشان کر دیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ تسلی رکھیں اور شاہد کو بھی تسلی دیں. میں نے کہا حضور ڈاکٹر نے ایکس رے کی رپورٹ کے بعد یہ کہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اسے بھول جائیں، وہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اسکینر کا نتیجہ ملنے سے 1 دن قبل میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ دماغ کے پہلے حصے میں کچھ نہیں ہے، دوسرے حصے میں بھی کچھ نہیں ہے، تیسرے حصے میں بھی کچھ نہیں ہے، چوتھے حصے میں ہلکی سی خراش ہے جو دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی. اس خواب کے بعد صبح مجھے بہت تسلی تھی اور میں نے اپنے میاں کو بھی تسلی دی کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور حضور کے فرمانے کے مطابق، اور کا لفظ تو زائد ہے، خدا تعالیٰ کا فضل ہی لکھنا چاہیے، آپ کو وہ تکلیف نہیں ہے جو ڈاکٹر نے ایکس رے رپورٹ کے بعد آپ کو بتائی ہے. اسی روز جب ڈاکٹر کے پاس ہم اسکین کا رزلٹ لینے گئے تو ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے اسکین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. دیکھیے کس شان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رویا پوری فرمائی. ڈاکٹر نے کہا سمجھانے کے لیے ہم نے اسکین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصے بالکل ٹھیک ہیں اور چوتھے حصے میں معمولی سا نشان ہے جس کی ان کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے انہوں نے نہ تو کوئی دوا دی اور نہ کوئی اپوائنٹمنٹ دی، صرف یہ کہا کہ شاید گرنے سے معمولی نشان پڑ گیا ہے. حضور کے کہنے کے مطابق ڈاکٹروں کی پہلی رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور ڈاکٹروں نے خود یہ تسلیم کیا کہ ان کی پہلی رپورٹ غلط تھی. یہ مسز شمیم شاہد فراؤس کی ہالینڈ سے گواہی ہے. اس قسم کے واقعات خدا کے فضل سے روزمرہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ ایسی دستور کی سی بات بن گئی ہے کہ نہ کبھی میں نے ان کو جمع کیا اور نہ کوئی غیر معمولی توجہ سے ان کی حفاظت کا سامان کیا. ابھی چند دن پہلے مجھے جرمنی سے ایک احمدی خاتون کا خط ملا ہے جنہوں نے چند دن پہلے مجھے فون کیا تھا اور فون پر اتنا رو رہی تھیں کہ ان کی بات نہیں سنائی دیتی تھی، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کہہ رہی ہیں. بڑی مشکل سے یہ بات پتہ چلی کہ ان کے کسی عزیز کو خون جاری ہو گیا بڑی غیر معمولی طور پر، اور اتنا خطرناک ہے کہ ڈاکٹروں نے سارے جائزے لینے کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس کے اندر کینسر ہے، اس کی رگ پھٹ گئی ہے اور وہ اس کا آپریشن کر کے خوب اچھی طرح دیکھیں گے کہ اندر ہے کیا چیز. جب اس نے مجھے یہ بات سمجھا دی بالآخر تو وہ مجھے لکھتی ہے کہ آپ نے مجھے کہا یہ بالکل غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں دعا کروں گا، آپ اطمینان رکھیں، یہ سب جھوٹ نکلے گا. چنانچہ 1 ہفتے کے بعد جب ڈاکٹروں نے آپریشن کیا اور ساری پیٹ کی تلاشی لی
تو وہاں کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ملا، خون از خود بند ہو چکا تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو بیکار ہم نے آپریشن کر دیا، اندر کسی بیماری کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ تو وہ خدا جو کل بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے، وہ جو کل اپنے فضلوں کے نشان دکھایا کرتا تھا وہ آج بھی دکھاتا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کل بھی احمدیوں پر وہ نشان ظاہر ہوتے رہیں، پرسوں بھی احمدیوں پر نشان ظاہر ہوتے رہیں، اس صدی میں بھی احمدیوں پر یہ نشان ظاہر ہوتے رہیں، اگلی صدی میں بھی، اور ہمیشہ کے لیے ہم اس خدا کو مل بیٹھیں، یہ ہمارا ہو جائے، ہم اس کے ہو جائیں، اور پھر کبھی اپنے خدا سے جدا نہ ہوں۔